can't be choosers. Please understand that. پاکستان کی جو روٹی ہے آپ اس کو سکوڑنا چاہتے ہیں. This can't be choosers. Please understand that. القاعدہ ان دا سب کانٹیننٹ ہے. انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کی, انہوں نے ایک چیز جاری کی, انہوں نے کہا جی کہ ہم جو ہے وہ بدلہ لیں گے اور جو کچھ انڈیا میں ہوا ہے اس حوالے سے اور ہم حملے کر سکتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو القاعدہ کی طرف سے انڈیا کو تھریٹ ہے یہ کتنا کریڈیبل ہے, جینون ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ماضی کی بھی میرا ہمیں ہسٹوریکل ریفرنس سے بتائیے گا کہ کیا القاعدہ نے کوئی انڈیا میں پہلے حملے کیے ہیں, اور یہ جو انہوں نے پریس ریلیز جاری کی ہے یا اپنا جو نوٹیفیکیشن جاری کی ہے اس کی کیا ویلیو ہے ان ٹرمز آف تھریٹس ٹو انڈیا؟ آخری جو بات ہے اس سے شروع کر دیتا ہوں میں جواب کو. اس کی پروپیگنڈا سے زیادہ کوئی ویلیو نہیں ہے. جہاں تک القاعدہ ان دی انڈین سب کانٹیننٹ کا تعلق ہے, جو ساؤتھ ایشین افیلیٹ ہے القاعدہ تنظیم کا یا جو القاعدہ سینٹرل ہے جو اس کے ساتھ افغانستان میں ہی بیسڈ ہے, انہوں نے آج تک انڈیا میں کوئی اٹیک نہیں کیا. ان کی جو ریکروٹمنٹ کی اسٹریٹجی ہے انڈیا میں بھی وہ بھی اٹس اے میزریبل فیلئر. نمبرز بتاتے ہیں آپ کو کہ کوئی خاطر خواہ ان روڈز نہیں ملے انہیں. اسی طریقے سے آپ اگر دیکھیں تو ان کے اپنے پروپیگنڈا میں جو ان کا چیف تھا پہلا عاصم عمر, اس کی ایسی اسٹیٹمنٹس موجود ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ وہ انڈیا کے اندر جو مسلم کمیونٹی ہے اس کے اندر ان روڈز بنانے میں ناکام رہے ہیں. ایون کے جو ان روڈز کچھ بنائیں بھی وہ جو داعش گروپ ہے اس نے بنائی, اور جو ساؤتھ انڈیا سے کوئی تامل ناڈو کیرالا ان جگہوں سے کچھ لوگ جو ہے وہ عراق سیریا کی طرف چلے گئے, اور چند فیملیز تھیں کوئی جو ہے وہ وایا مڈل ایسٹ افغانستان کی طرف آئیں, وہ پکڑی بھی گئی تھی پھر. تو اس کے علاوہ وہ اس نے کچھ ان روڈز چھوٹے موٹے بنائے ہوں, لیکن وہ بھی اگر آپ نمبرز دیکھیں جو کمیونٹی کا ہے اور جو ریکروٹس ہوئے تو وہ نیگلیجبلی لو نمبر ہے. داعش کا فنومنا ورلڈ وائڈ تھا, اس نے ویسٹ کو ہٹ کیا, آلموسٹ سارے دنیا کے جتنے ریجنز یا ممالک تھے ان کو ون وے اور دی ادر افیکٹ کیا. انڈیا بھی ہوا, اتنی بڑی کمیونٹی ہے تو وہ نمبر نیگلیجبل تھے. تو یہ پروپیگنڈا کے طور پہ تو ٹھیک ہے, لیکن ایک مٹیریل اٹیک کے طور پہ کبھی مٹیریلائز نہیں ہوا. پارٹ آف اٹ ہیز ٹو ڈو ود the way the Indian Muslim community is, کہ وہ اور طریقے سے سوچتے ہیں, ان کے جو بھی گریونسز ہیں ان کے مداوع کا وہ اور ایک پولیٹیکل جو ان کی ہے فریم ورک اس کے اندر وہ چیزوں کو رکھتے ہیں, اس طرف وہ نہیں جاتے. نمبر ایک. دوسرا, ان کی کاؤنٹر ٹیررزم کی جو کمیونٹی ہے انڈیا کی, they have done a good job, اس کا اس سے بھی تعلق ہے. تو یہ گروپ جب سے بنا ہے جی یہ ایک فلاپ شو ہے, اور سوائے پروپیگنڈا سٹیٹمنٹس کے اس سے زیادہ کچھ کیا نہیں. اب ریسنٹ یو این کی رپورٹس دیکھیں تو چند سو لوگ ہیں افغانستان کے اندر, کو 300 سے 400 ہوں گے القاعدہ انڈین سب کانٹیننٹ کے, اور کوئی 50 سے 60 یا 100 کے قریب, یعنی مل ملا کے دونوں گروپ القاعدہ سینٹرل اور القاعدہ انڈین سب کانٹیننٹ یا AQIS ملا لے تو 500 لوگ ہیں, یا 500 سے 600 کے درمیان لوگ ہیں جن کا اب وتیرہ بن گیا ہے سوشل میڈیا پہ سٹیٹمنٹس کو دینا, اور یہ وہ دے جا رہے ہیں, لیکن آج تک وہ تھریٹ مٹیریلائز نہیں ہوا. ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے مینشن کرنی, کہ جب طالبان کی وکٹری ہو رہی تھی تو القاعدہ AQIS ایک اردو لینگویج کا منتھلی میگزین نکالتی ہے جس کا پہلے نام تھا نوائے افغان جہاد. انہوں نے اپریل 2020 میں اس کا نام چینج کر کے رکھ دیا نوائے غزوۃ الہند. یعنی انہوں نے یہ کہا کہ اب افغانستان سے امریکی انخلاء ہو رہا ہے, وڈرال ہو رہا ہے, تو اب ہم اپنی توجہ دیں گے انڈیا کی طرف. تو ادھر وہ پروپیگنڈا تو کرتے رہتے ہیں. ہاں, کشمیر میں ایک انصار غزوۃ الہند کے نام سے ایک گروپ تھا جو بریک اوے تھا حزب المجاہدین کا, وہ ذاکر موسیٰ وغیرہ وہ تھے, لیکن وہ گنتی میں بھی 20-25 لوگ بھی نہیں تھے, یعنی میکسیمم 25-30 لوگ اور وہ ادھر تھے. تو کوئی اتنی ان روڈز بنائی نہیں. اچھا, اب یہ ہو کیوں رہا ہے؟ اگر آپ کا یہ سوال ہو کہ جی پھر یہ کیوں ہو رہا ہے, تو دیکھیں جس قسم کا ایک ٹرینڈ ہمیں انڈیا میں نظر آ رہا ہے, ہندوتوا کی رائز ہے وہاں پہ, اور ایک اینٹی اسلامک سینٹیمنٹ یا اسلاموفوبک ٹرینڈز وہاں سے نکل رہے ہیں,
تو یہ جو رائٹ ونگ کے گروپ ہوتے ہیں وہ چاہے ہندوتوا کے ہوں, وہ رائٹ ونگ ویسٹ کا ہو یا وہ یہ رائٹ ونگ جہادسٹ ہو, دے فیڈ آف آن ایچ ادر نا. یعنی وہ اس کو ہم کہتے ہیں ریورس ریڈیکلائزیشن یا ریسیپروکل ریڈیکلائزیشن کہتے ہیں. یعنی پیراڈاکسیکلی یہ گروپ جو ہوتے ہیں لیٹ سے ایک دوسرے کا انٹائر تھیسس ہے اور ایک دوسرے کے رائبلز ہے, لیکن کچھ چیزوں میں یہ ایک دوسرے سے سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. یعنی وہ اسی طرح کا پروپیگنڈا آپ کو, یعنی یہاں آپ کو بڑا کامن ایک تھیم ملتا ہے کہ جی اسلام از انڈر سیج, ٹھیک ہے, اسلام از انڈر اٹیک. وہاں پہ آپ کو ملتا ہے کہ یو نو دی ہندو فیتھ از انڈر سیج, اٹ از انڈر اٹیک. یہ ہوتا ہے نیریٹو اس طرح کے گروپوں کا, اور پھر وہ اسی طرح کے نا ٹرینڈز کو لے کے چلتے ہیں, ان کو ایمپلیفائی کرتے ہیں, دے بلو دیم آؤٹ آف پروپورشن. تو میرا خیال ہے یہی ہوا ہے, وہاں سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے. تو پھر القاعدہ میں بھی یو نو دے ڈڈ ناٹ ویسٹ اینی ٹائم ان ایشوئنگ اے اسٹیٹمنٹ, کیونکہ اس طرح کے جو ایشو ہوتے ہیں نا جو مسلمانوں کے سینٹیمنٹ اور ان کے ایموشنز کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں, these groups are opportunistic, so they try to latch on to it. یعنی وہ اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کے تھرو کچھ ریکروٹمنٹ کر سکیں, یا اگر کوئی اٹیک کر سکتے ہیں تو کریں. بٹ ایز جو ٹریک ریکارڈ ہے, جیسے میں نے انیشیلی کہا تھا, ٹریک ریکارڈ سے مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ کچھ کر پائیں گے. ان کے جو سیکیورٹی کے سٹرکچرز ہیں, کاؤنٹر ٹیررزم کی جو ان کی انٹیل ہے, اور گراؤنڈ پہ جو ان کی فورسز ہے, وہ they have done a good job. تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ بھی ہو پائے گا. بٹ ٹیررزم از جسٹ یو نو, آج کل جو ہے وہ انٹری بیریئر ٹو ٹیررزم آر ویری لو. So while I'm saying that India has done a very good job when it comes to transnational jihadist groups, Al-Qaeda and ISIS, جنہوں نے struggle کیا to make inroads into India, but that shouldn't become a reason of complacency. یہ نہیں ہوتا ہے نا کہ ہمارے ملک میں تو جی اٹیک نہیں ہوا, یا اتنی ریکروٹمنٹ نہیں ہوئی, یہ گروپ ناکام ہے, تو آپ کے اندر ایک وہ it can instill that false sense of security as well. So you don't, I mean, the security agencies and institutions which are responsible for counter-terrorism, they need to, you know, keep the vigilance on, and they don't need to lower their guard. So that's just to add a caution to that. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ تو ایک ہو گئی ہے, آپ نے بالکل کہا کہ ہسٹوریکلی جو ایک چیز ہے وہ ہو گئی ہے, اور کبھی اس طرح ہوا نہیں ہے, ریکروٹمنٹ کرنا بھی مشکل ہے, اور انڈیا کے جو لا انفورسمنٹ ہے انہوں نے ٹرانس نیشنل جو جہادیز ہیں یا اس طرح کے جو گروپس ہیں ان کے اوپر ٹف لائن لی ہے, اور وہ آج تک انہوں نے کامیاب بھی نہیں ہونے دیا, گو کہ ماضی میں کچھ ہوئے بھی ہیں. اچھا یہ بتائیے گا ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ, لیٹس سے یہ ہو جاتا ہے فار انسٹنس, اگر یہ چیز, کیونکہ اس وقت یہ جو سچویشن ہے یہ پراپ اپ ہوئی ہے ان اے وے کہ پوری مسلم ورلڈ جو ہے اس کے اندر ایک چیز چلی ہے جی نریندر مودی کے بارے میں, انڈیا کے بارے میں, اور انڈیا میں ہیش ٹیگ چل رہے ہیں بائیکاٹ قطر ایئر ویز اور اس طرح کی چیزیں ہیں. تو آپ کیا دیکھتے ہیں ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ, اگر یہ چیز ہوتی ہے تو کیا نریندر مودی یا ان کی پارٹی کو ایک سالڈ گراؤنڈ ملے گی, یا وہ جو نوپور شرما جو تھی ان کو ایک سالڈ گراؤنڈ ملے گی یہ کہنے میں کہ دیکھیں ہم جو باتیں کر رہے تھے they are already right. So how come this hypothetical scenario, do you think it is working or it can work or something like that? You know, propaganda کے ڈومین میں تو such narratives feed off on each other, اور اس کو آپ اسکریچ کریں تو اس میں سے آپ کو بہت ہی کم کوئی سالڈ گراؤنڈ ملتا ہے کہ یہ کیوں کہا گیا ہے. ورنہ اگر آپ دیکھیں تو جو ڈیبیٹ شروع ہوئی وہ بہت ہی یو نو ان پور ٹیسٹ, بہت ہی انسلٹنگ قسم کے ریمارکس تھے اباؤٹ دا ہولی پروفٹ, رائٹ, اور پھر وہ وہاں سے چیز شروع ہوئی, اینڈ القاعدہ ٹرائی ٹو لیچ آن ٹو اٹ. کیا یہ ہو جائے گا, اس طرح کا کوئی اٹیک ہو جائے گا؟ اب ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں یو نو آپ یو نو ریشنلٹی شوڈ آلویز ڈکٹیٹ ایموشنالٹی ہیئر, کہ who speaks for the religion نا. تو وہ OIC کا اسٹیٹمنٹ موجود ہے, یا سعودیز کا, یا اور جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں, یا اور مسلمان ملک ہے, ان کا اسٹیٹمنٹ ہے. تو یہ ایک نان اسٹیٹ ایکٹر ہے. تو اگر آپ وہ باقی ساری چیزیں سائڈ پہ کر کے جو ایک پولیٹیکل رسپانس ہے, آپ ایک القاعدہ کو ایمپلیفائی کر دیں کہ جی یہ دیکھیں جی, اور اس کو پھر کنفیوز کریں with the religion or with the Muslim community in India, تو دیکھیں نا ٹیررزم ہیز نو ریلیجن, یہ بڑی صاف بات ہے.
وہ کسی بھی وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے, وہ کسی بھی اینڈ فار ڈفرنٹ نان ایتھنو نیشنلسٹ فارمز آف ٹیررزم بھی ہے, جیسے وائٹ سپریمیسسٹ گروپس ہیں. سو جس طرح اس کو مکس نہیں کرنا چاہیے. اس طریقے سے اگر کچھ بھی ہو تو وہ جسٹیفیکیشن, گاڈ فوربڈ, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کوائٹ کانفیڈنٹ ہیں ایسا کچھ ہوگا نہیں جی, اور گاڈ فوربڈ اگر ہو جاتا ہے, بیکاز آج اگر ایک نائف اٹھا کے یو اسٹیب تو ایون دیٹ از اے ٹیررسٹ اٹیک نا, وہ پوری آپ کی بیریئر کراس ہو جاتا ہے, پوری ڈائنامکس چینج ہو جاتی ہے ان دی ایج آف سوشل میڈیا. تو کیا پھر اس کو آپ conflated with the Muslim, that will be like unfortunate, ہونا نہیں چاہیے. بٹ کیا ایسا ہوگا؟ تو ہم نے جس طرح کے ٹرینڈز دیکھے ہیں ہندوتوا کی موومنٹ کے اندر, وہ ڈیفینیٹلی اٹ ول پرووائڈ them with a huge pretext and an opportunity to blow it out of proportion. So I sincerely hope Cheema Sahab ke the sanity prevails and people keep their heads in their places, act with rationality, and جو یہ uncalled for قسم کے comments آئے تھے یہ فیوچر میں نہ ہو, تو نہ اس طرح کی کوئی اپرچونٹی بنے. ورنہ یہ گروپ تو اسی طریقے کی چیزوں کی they search for these things to exploit, اور I hope it doesn't make life difficult for the Muslim community in India.